دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لوگوں کی کیا باتیں ہیں۔ سہانا خان سر، آپ کو لائیو سننا تو چاہتی تھی پر ہمارے یہاں آذان ہو، شکریہ معلومات دینے۔ اچھا بھائی، عید مبارک مفتی صاحب۔ امام حسین، وعلیکم عید مبارک آپ کو۔ میرا منصور، وعلیکم السلام۔ انڈیا، ردا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وعلیکم السلام جی۔ یہ وہی حمیرہ منصور صاحب ہیں جو خلاصے پورے بیان کا انہوں نے خلاصہ ایک خاتون نے لکھا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ میرے پورے بیان کا نا کمنٹس میں خاتون نے خلاصہ لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں خاتون ہے یا نہیں ہے، لیکن آئی ڈی اگر یہ وہی حمیرہ منصور صاحب ہیں تو بہت بہت شکریہ۔ آپ کے خلاصے کی وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اور بڑی محنت وہ میرا خیال ہے، کچھ ذرا دیکھ کے بتائیں۔ اچھا میرے بھائی سمیہ قدوائی، مفتی صاحب ایک انسان سخی ہے لیکن وہ عبادت میں کمزور ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی اگر فرض واجب پورے کر رہا ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، فرائض واجبات اگر۔ اچھا بھائی عارف خان، مفتی صاحب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے تو کب پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ دعا کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کے طور پر، دعا کی نیت سے۔ وداؤٹ اذان نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کالج میں اذان دینا تھوڑا دقت ہے۔ وداؤٹ اذان بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت موقدہ ہے فرض نماز کے لیے اذان دینا، اگر قریب میں کسی مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو تو۔ مفتی صاحب از دا گریٹ مین، جہاں زیب خان نے کہا۔ اچھا وہ حمیرہ مسرور، وہ بھائی حمیرہ مسرور صاحبہ ہیں، کوئی آئی ڈی ہے کسی خاتون کے نام سے، وہ بہت ماشاءاللہ انہوں نے ہر بیان کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ بہت مشکل کام ہے، پورے بیان کا انہوں نے لکھا ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، پھر یہ ٹاپک، تو میں ان کی محنت کو دیکھتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حمیرہ مسرور یہی نام ہے نا؟ مفتی صاحب گیمنگ ویڈیو ڈال سکتے ہیں یوٹیوب پہ؟ انڈیا سے ڈال تو سکتے ہیں لیکن ٹائم ویسٹ کروائیں گے لوگوں کا، کوئی اچھا کام کریں، ایسی چیزیں ڈالیں جو انفارمیٹیو ہوں، لوگوں کو فائدہ تو ہونا، گیم سے تو ٹائم ضائع کریں گے لوگ۔ اچھا بھائی مفتی صاحب میرا میسج اگر ملا ہو تو پلیز کوئی حل نکالیں، وکٹورین کینیڈا۔ آپ کا حل کیا نکالیں بھائی؟ افراد 3، السلام علیکم صاحب، عصر اور فجر کے مکروہ وقت میں قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، جب سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو 20 منٹ تک کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ ویسے فجر کی فرض نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے اور عصر کے فوراً بعد، سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے تک ہر قسم کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہر قسم سے مراد فرض نماز جو قضا ہوتی ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا بھائی رامیش حسن، السلام علیکم ان کلکتہ، وعلیکم السلام ان کراچی۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا۔ خالد محمود، مفتی صاحب لائیو دعا کرو، میں با عمل عالم دین ہوں۔ دل سے دعائے خالد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو با عمل عالم نہ دے اور آپ سے دین کی خوب خدمت لے لے، اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ۔ مزمل عارف، السلام علیکم صاحب، کہتے ہیں جی شادی کرنی ہے مجھے۔ ابے سارے میسج ہی غائب ہو گئے ایک دم، چلو چھوڑو، جہاں سے اب آ رہے ہیں وہیں سے۔ یہ بیچارے کی شادی ادھوری رہ گئی، ایک دم میسج جو ہے نا نیچے چلے گئے۔ مفتی صاحب میں گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں پھر اسی میں ملوث ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ وضاحت فرمائیں۔ بار بار توبہ کریں، کوئی سزا بھی دیں اپنے آپ کو، گناہ ہو تو صدقہ کریں یا کوئی روزے رکھیں، اپنے اوپر لازم کریں، منت مان کے لازم نہ کریں، ویسے ہی دل میں عزم کریں کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں روزہ رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اور توبہ بھی کریں، انشاءاللہ ضرور چھوٹ جائے گا اللہ نے شاء۔ سیف اللہ کا نام لے لیجئے مفتی صاحب۔ ابو عبیدہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وکٹر بوٹ، السلام علیکم صاحب، آپ کے بیانات پر ایڈز بہت آتے ہیں، ایڈمن سے کہیں بھائی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں تو ایڈمن صاحب کو نا نیچے کمنٹس کر دیا کریں، ایڈ بہت آ رہے ہیں۔ چینل کمل ایڈمن کے کنٹرول میں ہے۔ محمد عرفان، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ جی محمد عرفان۔ دانیال بٹ، مفتی صاحب آج کل قرآن پہ بہت حملے ہو رہے ہیں، ہم کالج کے اسٹوڈنٹس صحیح سے قرآن حدیث تفسیر کیسے سیکھیں جس سے ہم دین کا دفاع کر سکیں؟ دیکھیں مستند علماء کی تفسیریں پڑھیں،
تفسیریں سنیں ان کی. میری یہ مفتی طارق مسعود اسپیچز جو میرا یہ چینل ہے اس پہ میرے تفسیر کے لیکچر آتے ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں آپ. اگلے یعنی جو اب جو پیر آئے گا انشاءاللہ اس سے اسٹارٹ ہو جائیں گے وہ لیکچر. رمضان میں ناغا ہوا تھا. وہ حدیث کا بھی ایسا ہی ہے کہ مستند علماء کی حدیثوں کے درس سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو فائدہ ہوگا. باقی باطل لوگ تو ہر دور میں آتے رہے ہیں، کوئی فرسٹ ٹائم تو ایسا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر مستند لوگوں سے پڑھیں جو باقاعدہ علماء کا جن پر اعتماد ہو. اچھا جی، نیو مسجد کے کچھ حصے میں قبر آ گئی ہے، وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا، اگر وہ قبر 10-15 سال پرانی ہو گئی ہے نا تو اس کو برابر کر دیا، اور اگر نئی قبر ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. وہ وہاں لوگ پھر اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں گے تو قبر پرستی پھیلے گی. اس سے کوشش کریں اس ایریا میں قبر نہ آئے. وہیں کے علماء سے مشورہ کریں، وہ صحیح لوکیشن دیکھ کے صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے. شکیل احمد، مفتی صاحب آپ فری لانسنگ کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے جبکہ اس سے ملک ترقی کرے گا؟ شکیل احمد، کس نے کہا کہ میں فری لانسنگ کو پروموٹ نہیں کرتا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو حکومت کے جو مجبوریاں ہیں، جو یعنی حکومت پہ ڈیپینڈ کرنے سے نکلو آپ باہر. آپ آزاد تجارت کرو، آپ ترقی کرو، اس سے ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. پاکستان اب ترقی جبھی کرے گا جب لوگ ترقی کریں گے. اچھا بھائی، فری لانسنگ کی طرف آنا چاہیے سب کو. اچھا بھائی، آر زیڈ ایٹنگ فوڈ، میں طلاق شدہ ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرنا. میں انڈیا سے، پلیز دعا کیجیے گا. جی دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ میسر فرمائے، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ. فیضان ایکس گیمنگ، پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ فرض ہے بھائی، ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے، ناجائز ہے. پینٹ فولڈ کرنی پڑے تو فولڈ کریں اس کو. مفتی صاحب برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ حماقت ہے برتھ ڈے منانا. آپ موت کے قریب جا رہے ہیں اور آپ خوشی منا رہے ہیں، حیرت کی بات ہے. اگر شلوار، ابھی یہ پھر میسج غائب ہو گیا. ایک دم جو ہے نا، ایک دم میسج سارے غائب ہو جاتے ہیں، اچانک اوپر چلے جاتے ہیں. چلو جو رہ گئے، اب جو نئے آ رہے ہیں وہاں سے شروع کرتا ہوں. قسمت کی بات ہے بھائی. ارمان احمد نے کہا ہے کہ جی السلام علیکم میرے استاذ محترم مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حدیث کو اپنے امان میں رکھے، آمین. جی سے دعا ہے آپ کے لیے بھی. محمد عرفان، مفتی صاحب آپ کی تفسیر کی 30 پارہ کی جو بک پرنٹ ہوئی ہے اس کے پی ڈی ایف اپلوڈ کر دیں، انڈیا میں بک اویلیبل نہیں ہے. عثمان بھائی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اس کی پی ڈی ایف اپلوڈ کر دیں گے. اچھا مشورہ دیا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے. مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دیجئے. میرے چہرے پر بہت پمپل ہے اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن کچھ نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، پلیز جواب دے. فرام کشمیر. فیضان صاحب، جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے وہ جواب نہیں دے سکا تو پمپل کے بارے میں مفتی آپ کو کہاں سے جواب دے سکتا ہے بھائی؟ یہ تو حکیموں اور ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے نا، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. میں دعا کر سکتا ہوں اللہ آپ کے چہرے کو صاف ستھرا کر دے، اٹریکٹیو بنا دے اور ایسا بنا دے کہ 4 شادیاں آپ کی آرام سے ہو جائیں. اچھا بھائی، حافظ انصاری، مفتی صاحب آپ ڈیلی لائیو آ سکتے ہیں کیا؟ حافظ فرام انڈیا. ابے بھائی بہت مشکل ہے حضرت. دوسری شادی کے لیے دعا چاہیے، یہ لکھا ہے اکونومکس بیسکس. ہائے ہائے، اکانومی کی بیسکس تو آپ کو معلوم ہو گئی، شادی کی بیسکس آپ کو معلوم نہیں ہے. بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو 4 بیویاں محبت والی عطا کرے اور جن کی آپس میں بھی محبت ہو اور آپ کو بھی ان سے محبت ہو اور ان کو بھی آپ سے محبت ہو اور پھر آپ کی آنکھ کھل یعنی ہمیشہ ایسے ہی رہے. اچھا بھائی، اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن. مفتی صاحب امام صاحب کے پیچھے جہری اور سری نماز کا طریقہ بتا دیں، جیسے الحمد شریف 4 رکعت میں کس میں پڑھی ہے یا نہیں. دیکھیں امام کے پیچھے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، قیام میں بس ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مجھ کے لیے کافی ہے. سر میرا سوال ادھورا رہ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے گھر رینوویشن پھر شادی کرو. اب ایسا جواب دیں کہ سسرال بھی مان جائے اور گھر والے بھی مان جائے. مزمل آصف، ایسا جواب دیں. ایسا کیسے جواب؟ اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر ہوتا تو آپ جو مرضی کرتے. بھائی آپ کہتے ہیں میں شادی کر رہا ہوں، میرا گھر ہے، گھر ابا اماں کا ہے تو پھر ابا کی مرضی چلے گی نا اس گھر میں، آپ کی مرضی تو نہیں چلے گی. تو میں ابا کو آپ کے ایک نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی گھر رینوویٹ ہوتا رہے گا، آپ بچے کی شادی کر لیں. اور آپ کے سسرال سے بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بچی کو رخصت کر دیں آپ
انشاءاللہ اس میں خیر برکتیں ہوں گی. بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. گھر رینوویٹ ہوتا رہے گا. مفتی صاحب السلام علیکم، عید مبارک. بنگلور سے شیخ آصف جی آپ کو بھی مبارک. اچھا بھائی یہ یونیکو ٹریڈرز سورت، السلام علیکم کیسے ہو میرے حمزہ؟ یونیکو سورت گجرات. اچھا میں حمزہ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. میں سب رفع دین کی یار ایک دم میسج غائب ہو جاتا ہے. یہ رفع الدین والا جو سوال تھا کوئی دوبارہ بھیجے. یہ ایک دم جو ہے نا سارے کمنٹس اوپر چلے جاتے ہیں، میں نے روک کے رکھا ہوا ہوتا ہوں تو اچانک سارے غائب ہو جاتے ہیں. پھر آخر سے شروع کرتا ہوں. آپ بھی مفتی صاحب کچھ غیر مسلم بہت پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو امیر مشرکوں کے ساتھ ہو؟ طاہر نقاش دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگ دنیا میں بھی خوش زندگی گزارتے ہیں آخرت میں بھی، کچھ دنیا میں پریشان ہوتے ہیں آخرت میں جنت میں جائیں گے، کچھ دنیا میں خوشیوں میں ہوتے ہیں آخرت میں پریشانی میں ہوں گے، اور کچھ دونوں جگہ پریشان ہوں گے. اب بعض دفعہ ہم کسی غریب کو دیکھ کے بد عمل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا بھی نہیں ملی آخرت بھی نہیں ملے گی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا مدار اعمال پر ہے، پیسے پر نہیں ہے کہ کس کو اللہ نے پیسہ دیا کس کو پیسہ نہیں دیا. غریب اگر عمل کا اچھا ہے تو جنت میں جائے گا، عمل کا اچھا نہیں ہے تو غریب امیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی ایک سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی میں سب لوگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کے بعد زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. رحمان شیما صاحب ہیں یا صاحب اللہ؟ میرا سوال ہے کہ سوتیلی اولاد کے لیے پردے کے احکامات واضح کریں. تو شوہر کی اولاد ہے نا، وہ شوہر کی بیوی کے لیے محرم میں داخل ہوتی ہے، وہ یعنی اپنی بیوی کے بچے بھی اور عورت کے لیے شوہر کے بچے، یہ سب محرم ہیں. اچھا بھائی ڈیڈ یو دیا اوہو دل توڑ دیا، اللہ حافظ الجنہ کہہ رہے ہیں کہ دل توڑ دیا، کیوں توڑ دیا بھائی؟ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ انڈیا سے راجستھان سے الحمدللہ ٹھیک. مفتی صاحب میرے دوست کی وائف گھر چھوڑ کے پھر میسج سلو تو کیا ہے وہ لیکن ایک دم میسج غائب ہو جاتے ہیں سارے. یونیورسٹی میں جانے سے تقوی خراب ہوتا ہے اور پڑھنا بھی پڑ رہا ہے. ابھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ میسج دیکھیں جو کام کرنا ہی کرنا ہے نا وہ تو کریں. یونیورسٹی میں جانے سے تقوی خراب ہو رہا ہے، اب یونیورسٹی تو چھوڑ نہیں سکتے نا، بالکل کسی کام کے نہیں رہیں گے. اس کے بعد جو تقوی خراب ہوگا وہ بہت خطرناک قسم کا خراب ہوگا، اس لیے جائیں نظر کی حفاظت کریں اور اسی ماحول میں دین پہ چلنے کی کوشش کریں، یہ مجبوری ہے. مفتی صاحب میں مکمل عالمہ. یار یہ ماؤس کے ذریعے کمنٹس روکنا ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے؟ میں بعض دفعہ کمنٹس پڑھ رہا ہوں تو ایک اچانک غائب ہو جاتا ہے، ماؤس کے ذریعے کنٹرول میں ہوں نا. یہ پوچھا ہے جی کشور جہاں نے کہ آپ خلافت کے قیام کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ اس کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے. غلط کا مطلب وہ لوگ اسلامی ملکوں کے خلاف تحریکیں شروع کر کے ان کی رہی صحیح طاقت کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ختم نہ کر دیں، ایسا فساد شروع ہوتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. تو بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے غلط لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے، تو اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے غلط استعمال کرے اس نعرے کو. مفتی صاحب دیندار لوگ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، پہن رہے ہیں، سکتے کیا ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں مکمل عالمہ ہوں، بد عمل سے تھوڑی دور ہونا چاہیے، عالمہ تو تھوڑا دور نہیں ہوتا، اور MBBS کی سیٹ ملی ہے. پھر میسج غائب ہو گیا. یہ میسج رک ہی نہیں رہے ہیں، اصل میں بہت زیادہ میسج آ رہے ہیں، میسج رکتا ہی نہیں ہے نا، میں آدھا پڑا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا دور ہوں، MBBS کی سیٹ ملی ہے، بس آپ سب علماؤں کی دعا کی ضرورت ہے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دین پہ قائم دائم کرے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑے تپے ہوئے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یار بڑے تپے ہوئے صاحب کا میسج تھا وہ کہاں گیا؟ تپے ہوئے تھے اردو میں لکھا سے، چلیں وہ تپے ہوئے تو ہیں دوبارہ بھیج دیں. اچھا مفتی صاحب کسی سیاسی یار میسج رک ہی نہیں رہے بھائی. مفتی صاحب شوال کے 6 روزوں کی کیا اصلیت ہے، فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، وہی شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے. کیا 5 شادی کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ تپا ہوا ہے. عبداللہ اسلم آفیشل کیا 5 شادی کر سکتے ہیں؟ کیا 5 شادی کیا بار بار ایک سوال کو ریپیٹ کیا. 5 شادی نہیں کر سکتے بھائی، ایک وقت میں 4 ہی رکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے نبی کا بچپن کیسے گزرا اس پر تفصیلی بیان کریں، انشاءاللہ کسی وقت کریں گے. میرے میسج کا ضرور جواب دیں پلیز مفتی صاحب. بلوچ بابا جی بھائی بلوچ بھائی آپ پوچھیں. شاکر بن تسلیم مفتی صاحب میری جان آپ کو میرے کمنٹ نہیں دکھے میرے بھائی، میری جان
یہ والا کمنٹ دکھائے جس میں آپ نے مجھے اپنی جان کہا. آپ حرمین شریفین کے کیا آپ ائمہ حرمین شریفین کے نام جانتے ہیں؟ بھائی میں ائمہ حرمین سے میری کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میں، اور نہ میں نے کوئی ایسے تعلق بنانے کی ابھی تک کوشش کی. بس ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. پتہ ملاقات کرنا چاہیں تو کر سکتا ہوں میں، یعنی میں اگر ان سے ملاقات کرنا چاہوں تو ذرائع ہیں، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ؟ اچھا خیر، مفتی صاحب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، آج کل خانہ کعبہ پر کاروباری شخص کے لیے کھول دیا جاتا ہے. بھائی جو ائمہ حرمین یا سعودی حکومت سے متعلق بات ہو وہ انہی سے پوچھا کریں، مجھ سے میرے متعلق بات پوچھ. مفتی صاحب کیا ناپاک کپڑے کو ہاتھ لگنے سے بار بار وضو کرنا ضروری ہے؟ یار اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو کمنٹس بھیج رہے ہیں ایک ایسے میٹنگ ہو جائے، وائس آئے لوگوں کی. مجھے چینل پہ نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ ایسے. کمنٹس تو اتنے آ رہے ہیں اور رک ہی نہیں رہے، ٹک ہی نہیں رہے. میں تو چاہ رہا تھا ایک لوگوں سے گپ شپ ہو جائے نا، زوم پہ ہو جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ زوم کا لنک شیئر کر دیں گے سارے سب لوگوں کو. وہ اچھا ہے نا، سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گپ شپ ہو جائے گی. کیا حال ہے بھائی انڈی والا خا دیجیے. ہمارا مقصد تو تھا بھائی آپ لوگوں سے عید پہ کوئی الیکس ہو جائے، سلام دعا ہو جائے. مفتی صاحب نعت اپلوڈ کریں، محمد میں کہتا رہا انشاءاللہ. مفتی صاحب جو فرض نماز کے بعد دعا یار میسج ٹک ہی نہیں رہے ہیں بھائی. یہ بہت تپا ہوا ہے بندہ، کہہ رہا ہے کہ عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ بندی ہوگی. خیر، ایس اے فیکٹ چینل، عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ لکھا ہوا ہے عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتا. بھائی عورت طلاق بھی دے سکتی ہو اور مرد بھی دے سکتا ہو، پھر تو وہ ایک ریلیشن ایسا کمزور ریلیشن ہو گیا نا. دونوں چھوڑ سکتے ہیں. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی تو ہوتا ہے، دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. تو پھر نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا نا اس سسٹم میں. مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے کوئی مستند پلیٹ فارم بتا دیں. بھائی یہ کام آپ خود کریں. شادی جب کرنی ہو تو پلیٹ فارم خود ہی تلاش. جب آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں ٹرین سے تو پلیٹ فارم خود ہی تلاش کرتے ہیں نا، کون سے پلیٹ فارم پہ گاڑی آ رہی ہے، ٹرین آ رہی ہے. مجھے تو نہیں فون کرتے. تو ہر قسم کے پلیٹ فارم آپ خود ہی تلاش کریں اور اس کے لیے پھر فارم بھی خود ہی بھریں. مولانا کھانے پر دم کر کے کھانا اور پانی پر دم کر کے پینا کیسا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی شرعی لحاظ سے تو مجھے نہیں کوئی ثبوت ملتا. علاج کا اس سے تعلق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے کھانے میں منع کیا ہے، یہ صحیح حدیث. ایک غریب لڑکی کی شادی میں سب لوگ مدد کرے تو وہ صاحب نصاب بن گئی. اس کے بعد جو زکوٰۃ پیسے دیں گے ان کا کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگی پھر زکوٰۃ دینا جب وہ صاحب نصاب بن. یا تو یکمش پکڑا دینا ایک ہی دفعہ میں. اگر وقفے سے دیں گے تو صاحب نصاب جیسے ہی بن گئی تو مزید کوئی زکوٰۃ دے گا تو وہ ادا نہیں. مفتی صاحب مثلین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو مثل سایہ، یعنی ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے تو اس کو مثلین کہا. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جن کے بالوں کا اسٹائل سنت کے خلاف ہو. ایسے شخص کو امام بنانا نہیں چاہیے اپنے اختیار سے، لیکن اگر بن گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. مفتی صاحب اپنی عید کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ بول ٹی وی میں میرا انٹرویو آیا، تھوڑا سا وہ دیکھ لیں تو وہ عید ہی کے بارے میں ہے. مفتی صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے جو جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے اس پر جو سالانہ سود لگتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. لگتا ایسا ہے کہ جیسے سود ہے مگر حقیقت میں وہ سود نہیں ہے. میرا نام عمر ہے اور میں ہندوستان سے ہوں. کالے جادو کا علاج حرام ہے یا حلال؟ ان چکروں میں نہ پڑے میرے بھائی، انشاءاللہ آپ پہ جادو وادو نہیں ہوگا. ڈارک اسپیڈ گیمنگ صاحب. مفتی صاحب کیا شیئر میں انٹریڈنگ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹریڈنگ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. بھائی شیئرز کی کاروبار جب جائز ہے جب ایک تو کمپنی جس کے شیئر آپ خریدنے وہ حلال ہو اور شیئر آپ جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کے نام ہو جائے، اس کے بعد آپ اس سے پروفٹ پہ بیچ سکتے ہیں اس کو. کیا عورت اپنی بہن کے بچوں کی شادی میں جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے پردے کے ساتھ، اگر جوائنٹ وہ مس گیدرنگ وغیرہ نہ ہو وہاں پہ. علی شمس السلام علیکم صاحب فرام انڈیا کرناٹکا. مفتی صاحب آپ کی عربی گرامر کلاس بہت ہیلپ فل ہے کالج اسٹوڈنٹ. صاحب سیف رانجھا السلام علیکم مفتی صاحب، میں یو کے سے ہوں، میری یونیورسٹی کے فائنل ایگزام ہو رہے. نیکسٹ دعا کیجیے گا کہ رزلٹ اتنا اچھا ہو کہ والدین اور بیوی خوش ہو جائے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ دے آپ کو اور سب خوش ہو جائے. ایم ڈی وقار علی. مفتی صاحب اگر کسی شخص پہ حج فرض نہ ہو تو کیا وہ حج بدل کرنے جا سکتا ہے؟ جا سکتا. بڑا مشکل کام ہے اتنے کمنٹس پڑھنا میرے بھائی. مفتی صاحب میری کزن کو شوگر ہے، وہ کیا مجھ سے شادی، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے یار. شوگر کوئی لگنے والی بیماری تھوڑی ہے.
اچھا ہے کم کھائے گی، اس چکر میں آپ کا خرچہ کم ہوگا۔ او میرے بھائی مفتی صاحب، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں نے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، میرے اس سے منگنی ہو گئی، میں اس سے بہت پیار سے بات کرتا ہوں مگر وہ مجھ پہ اپنے گھر کا غصہ نکالتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ بات ہی نہ کریں اس سے جب تک شادی نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی کسی نامحرم سے بہت پیار سے بات کرنا کہاں سے جائز ہے؟ انڈیا کب آؤ گے؟ جب آپ ویزا دلا دیں گے محمد عاقب صاحب۔ عبد الرافع، مفتی صاحب اگر امام کی شلوار، اب ایک شلوار کے پیچھے پڑا ہوا ہے یار، امام کی چھوڑ دے بھائی، امام جا کے امام کی شلوار کو دیکھا ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ بار بار ایک ہی سوال پوچھے یار، امام کی شلوار ٹخنوں سے، امام کی شلوار نہ دیکھیں آپ۔ مفتی صاحب، والدہ کے نام پر گھر گول ہے تو کیا اس میں گھر ہے تو کیا وراثت تقسیم ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ والدہ کی وراثت ایسے ہی تقسیم ہوتی ہے جیسے ابا کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، لڑکی کی ایج 16 ہے اور لڑکے کی ایج 40 ہے، شادی کیسی ہے؟ یہ تو لڑکی اور لڑکی کے ابا سے پوچھیں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں تو ان کی مرضی بھائی، لڑکی جانے اس کے ابا جانے۔ ایک مخروز کا قرضہ 15 لاکھ ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن 52,000 میں چاندی کی رقم جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ 15 لاکھ پورا زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ایک مخروز کا قرض 15 لاکھ ہے، ہاں دے سکتے ہیں، قرضہ اس کے اوپر زیادہ ہے نا، اور جو پیسے ہیں وہ کم ہیں، تو ایسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی مفتی صاحب، اگر آپ کے چینل پہ قرآن تجوید کی کلاس اپلوڈ ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی، یا کوئی اچھا چینل کا لنک عثمان بھائی نوٹ کر لیں، چینل پہ تجوید کی کلاسیں۔ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محمد فیضان خان، افلس الدین کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ مفتی صاحب، میرا ایک معذور بھائی ہے، وہ بالکل بھی ہے، اس کو وضو کر کے نماز پڑھا دیتا ہوں لیکن وہ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، اس کی تربیت کے لیے کچھ بتائیں۔ بھائی میں جب تک دیکھوں گا نہیں کیا غلطیاں کر رہا ہے، اپنے قریبی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں آپ۔ مفتی صاحب، اپنی عید کے بارے میں بات کریں نا۔ بھائی میں عید کے دن صبح اٹھا نا، میں نے نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد میں گھر گیا، بچوں کو پیار ویار کیا، عیدیاں دی۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، بہت اصرار کیا تھا کہ میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، کیونکہ سسرالوں میں دعوت تھی شام کے وقت میں، سسرائیلیوں میں، اور میں بنی اسرائیل ہوں اور کچھ میرے سسرائیل ہیں، تو داماد بنی اسرائیل ہوتا ہے اور یعنی فلسطینی سمجھ لیں آپ، اور جو سسرال والے ہیں وہ سسرائیل ہوتے ہیں، اسرائیل کے وزن۔ تو 10 بجے کا ہمارے دوست نے کہا تھا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں آپ، اور بھی دوست احباب کو بلایا ہوا تھا، وہ 10 کے انہوں نے 12 بجا دیے۔ خیر ہم نے 12 بجے کھایا، اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہوا، رات بھر جاگے ہوئے تھے کیونکہ رمضان میں اسکیجول بہت آؤٹ ہوا ہوا تھا، اس لیے پھر سو گیا، پھر ظہر پڑی، پھر مجھے یاد نہیں کیا کیا، 3 دن گزر گئے، اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا کیا۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے بھائی کی عمر 16 سال ہے اور وہ ICU میں ہے، پلیز اس کے لیے دعا کریں، اس نے حفظ کیا، ان کے قاری صاحب نے اس کے سر میں ڈنڈا مارا تھا، اوئے ہوئے ہوئے، استغفر اللہ، پاس پرنسز۔ ان قاری صاحب کو پکڑو بھائی، اگر واقعی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو قاری صاحب کے خلاف FIR کٹنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بچے کو شفا عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ شیخ جی، کیا صحابہ کا کیریکٹر ادا کر کے کوئی اسلامک مووی بنا سکتا ہے؟ یار کہ صحابہ کی تصویریں نہ بنائیں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن پکڑ لیں آپ۔ بہرحال میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، دیگر علماء سے رجوع کریں۔ مفتی صاحب، محبت کسے کہتے ہیں؟ ابے کیا کسی فلم کا ڈائلاگ تو نہیں یاد کر کے آ گیا میرے بھائی؟ مفتی صاحب لاہور کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہو؟ کم ٹو انڈیا، حیدرآباد کے لیے دعا کریں، آپ لوگوں کو کامیاب کرے، باقی جو انڈیا بلا رہے ہیں ویزا بھیج دیں، میں آپ خود ہی جاؤں گا۔ مفتی صاحب، کیا قبر میں جسم کے گلنے سڑنے کی تکلیف روح کو نہیں ہوتی کیونکہ جسم کا روح سے تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، گلنے سڑنے کی کوئی تکلیف روح کو نہیں ہوتی، روح عالم برزخ میں ہوتی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملے یا عذاب ہو اس کی تکلیف ہوتی۔ مفتی صاحب، آپ کی تفسیر کو پرنٹ کرنے کی عام اجازت ہے یا آپ کے کاپی رائٹس ہیں؟ میرا خیال اجازت ہے، اصل میں اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کوئی الٹا سیدھا لکھ کے میرے نام کی طرف منسوب نہ کر دے، تو اس لیے جب تک وہ تفسیر کوئی بھی لکھے، لکھنے کی تو اجازت ہے لیکن ہمیں دکھا نہیں دے گا، ہم اس کو پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ غلط چیز میری طرف منسوب نہ کر دے۔ مفتی صاحب، میں ہو جائی اسام انڈیا سے ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی غیر عالم
کسی آپ جیسے اوتھینٹک عالم سے مسئلہ مسائل سن کر مسئلے مسائل دوسروں کو بتا سکتا ہے؟ یہ غیر عالم علماء سے مسئلے سن کے بتا سکتا ہے کوئی ایسے؟ مفتی صاحب اگر کوئی زنا کے بعد دونوں بغیر توبہ کے نکاح کر لے تو کیا بعد میں توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی توبہ تو کسی بھی وقت کریں گے قبول ہو جائے گی، لیکن توبہ میں تاخیر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ مفتی صاحب آپ میری تعلیم اور میری پسندیدہ لڑکی سے نکاح کی آسانی کے لیے خاص دعا فرما دیں، ابو بکر نے پوچھا۔ آمین، اللہ آپ کو خوشیوں والی بیوی دے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ۔ زینب خان مفتی صاحب کیا آپ قرآن کی تفسیر لائیو کروا سکتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر انشاءاللہ اگلے پیر سے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا مسجد میں مائک سے نماز پڑھتے ہوئے پورے محلے میں نماز سنائی جائے؟ میں ان سے پریشان کیونکہ مجھے کالج کے اسٹڈیز پر فوکس نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے، باہر کا اسپیکر کھولا ہوا ہے، ساری دنیا کو آپ سنا رہے ہیں، کوئی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ائمہ کرام کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، اذانوں کے لیے بھی اتنے خطرناک مائک لگائے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے۔ کل کیا ہوا کہ ہمارا جو مسجد کا مائک ہے نا، وہ کسی نے اس کا وہ والیوم بہت بڑھا دیا۔ مؤذن صاحب بھی جو ہمارے ہیں وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو کوئی دوسرے شخص نے فجر کی اذان دی، اتنی زور سے وہ چیخے ہیں نا مائک کے سامنے کہ ہمارے گھر میں بچے چیخنے لگے، جو سو رہے تھے نا، سب ڈر گئے کہ یار یہ ہوا کیا ہے۔ تو بھائی اذان میں پہلے تو اتنا اونچی آواز سے لوگ اذان دیا کرتے تھے اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اب سب مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر ہیں، تو والیوم اتنا رکھیں کہ آپ کے جو محلے تک ہے نا، جہاں دوسری مسجد ہے تو وہاں دوسری اذان ہو رہی ہے نا، آپ صرف اذان ان لوگوں کو سنائیں جو آپ کے گھر کے، جو مسجد کے ارد گرد کے جو ایریے کے لوگ، ان کو اذان سنیں۔ اتنی زیادہ پاورفل آواز میں اذان دینا کہ وہ خاص طور پہ فجر کی آواز اذان میں بچے ڈر کے اٹھ جائیں کہ چیخیں ماری ہیں بچوں نے، ایک دم ایسے سہم گئے تھے۔ تو امام کو، مؤذن کو اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ کو ایک کنٹری میں اجازت ملی ہوئی اذان کہنے کی اور نماز پڑھانے کی، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے نا۔ جتنا شریعت نے اجازت دی ہے بس اس کو اتنا فوکس کریں آپ۔ تو اذان میں یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ مسجد کے جو قریب کے گھر ہیں ان تک اذان کی آواز پہنچ جائے۔ اس سے زیادہ آواز نہیں اونچی کی جائے گی کہ جی وہ بعض دفعہ تو دور کی مسجد کی اذان کی آواز تیز آ رہی ہوتی ہے، اپنی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے، دور والے نے اتنا پاورفل مائک لگایا ہوتا ہے، والیوم اتنا تیز کیا ہوا۔ یہ سب غلط حرکتیں ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگ پھر مولانا لوگوں سے دور ہوتے ہیں کہ یار یہ بیانات میں تو کہتے ہیں دوسروں کے آرام کا خیال کرو اور خود اپنے اعمال دو۔ تو فرض نماز کے وقت مسجد کا مائک بند رکھیں، باہر کا مائک، اندر کا مائک کھول کے رکھیں، وہ بھی بہت زیادہ تیز نہ ہو۔ کیا گھر کے باہر قرآن کی آیت لکھنا جائز ہے؟ عبد الراشد جائز ہے لیکن نہ لکھیں تو افضل ہے۔ بلاغت کے بعد کم عمری میں شادی ہو جائے، بلوغت ہوتا ہے بھائی، بلاغت نہیں ہوتا۔ سعد صاحب نے پوچھا اس کی کیا بہتر صورت ہے؟ دونوں خاندانوں کو کیسے قائل کی؟ محبت سے سمجھا دیا جائے، مانتا کون ہے آج کل؟ حذیفہ علی مفتی صاحب جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے اس کی عمر 18 سال ہے، میری عمر 24 سال ہے، گھر والے شادی نہیں کرتے، لڑکی کی عمر کم ہے، دعا کریں اللہ گھر والوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو دل سے دعا ہے جی، حذیفہ صاحب انڈیا سے۔ 18 سال بھی کم عمر ہے تو پھر عمر زیادہ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ مفتی صاحب اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز پڑھنے کا حکم جائز نہیں ہے بھائی۔ محمد علی صاحب شلوار کے علاوہ کوئی اور ٹاپک لے کر آئیں۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سننا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے مفتی صاحب، میں بھی یوٹیوب پر اسلامک کام کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ مولانا اسلم قاسمی دہلی انڈیا سے۔ بھائی یوٹیوب کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا ہے، ماہرین سے پوچھا، میں تو بیان کر کے نکل لیتا ہوں، جس کی ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ سب ماہرین یوٹیوبیات جانتے ہیں۔ مفتی صاحب والدین کو سمجھانا میری شادی کر دیں، میں 21 سال کا ہوں، بیانات سنائیں ان کو۔ ایم ایس بابا مفتی صاحب آپ سوال کا جواب نہیں دیں، آپ پوچھیں گے تو دوں گا نا جواب۔ کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہے یا نہیں؟ کرپٹو ٹریڈنگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس میں بہت لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے، بہت سے علماء کو اس پہ تحفظات ہیں۔ روبیع الاسلام مفتی صاحب آپ کی پگڑی کتنے لمبا ہے؟ آپ کے کپڑے پگڑی کتنا لمبا ہے؟ بھائی یہ 5 گز ہے، 5 گز ہے میرا خیال ہے، 4.5 گز ہے میرا خیال ہے۔ محمد ندیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امین خان آپ کی پہلا بیٹا کتنے سال؟ میری پہلا بیٹا نہیں بھائی، میرا پہلا بیٹا 21 سال کا۔ ذکرہ سمیہ اعتکاف میں خواتین بغیر عذر کے نہا سکیں؟ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف میں بغیر عذر کے آپ نہانے کے لیے نہیں نکلتے۔ میں محمد سراج ندوی اندرون سندھ کا دورہ کب کریں گے؟ انشاءاللہ۔ فاروق مسعود کیا
جمہوریت اسلام میں جائز ہے؟ یہ جو آج کل جمہوریت جس طریقے سے چل رہی ہے یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ اس سے بھی بڑا فساد ہو جائے، یہ غلط ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی کی ایک سے زیادہ پراپرٹی ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ زیادہ پراپرٹی پہ نہیں ہوتی، اس پراپرٹی پہ ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ سمیرہ خان۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اگر ڈیورنگ پراپر فیملی ممبر کو سپورٹ کرنے کے لیے لی ہو، بیچنے کے لیے خریدی ہے، چاہے کوئی بھی نیت ہو، بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے۔ بیچنے کے لیے نہیں خریدی تھی، بس ویسے ہی خرید کے ڈال دی تھی کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے بعد میں، تو پھر جتنی بھی پراپرٹی اس پہ زکوٰۃ لازم۔ اچھا بھائی، اللہ مجھے ٹاپ رینک دے دے، آمین۔ ایسے ہی غائب ہو گیا، ٹاپ رینک پر پہنچ۔ مفتی صاحب میں بیچلر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ دین کی بنیادی تعلیم ایک منظم طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، صرف رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو جامعہ ترشید سے رابطہ کریں، آپ دین دنیا دونوں تعلیمات مل جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت دارالعلوم دیوبند کے امتحان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی۔ اچھا، اعتکاف میں تازہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کہیں میں اس سے نہ بن جاؤں، آپ سے ملنے کی بہت چاہت ہے، کشمیر سے ہوں۔ انشاءاللہ جی، اللہ نے چاہا ضرور ملاقات ہوگی آپ سے۔ کیا کار کا انشورنس کرنا حرام ہے؟ جائز نہیں ہے، جہاں گورنمنٹ کا لا ہو وہاں مجبوری ہے، وہاں کر سکتے ہیں۔ بھائی جو میسج سامنے آگے میں پڑھ رہا ہوں وہ میسج رک نہیں رہے مجھ سے، جس کی قسمت۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ساحل ادیم کو سننا درست ہے؟ اس کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرو۔ بھائی ساحل ادیم صاحب کو میں زیادہ نہیں جانتا، ایک دو چیزیں ان کی اچھی بھی آئیں، ایک دو چیزیں کچھ قابل اعتراض آئیں۔ جو اچھی چیزیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں، کوئی ایک دو باتیں مجھے ایسی لگیں کہ شاید نامناسب تھی، تو ان پہ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروا دیا تھا۔ مجھے بظاہر تو ٹھیک ہی لگتے ہیں، کوئی اس میں ماشاءاللہ نیک صحیح لگتے ہیں، باقی میں نے زیادہ سنا نہیں ہے ان کو، اس لیے میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب کیا فری لانسنگ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر غیر مسلم اور انگریز شامل ہوتے ہیں۔ فری لانسنگ میں دیکھا جائے گا آپ کر کیا رہے ہیں، کیا سروس دے رہے ہیں آپ، تو اس میں کیا غیر مسلم یا مسلم ہونے سے اس کا حلال حرام کا تعلق نہیں۔ کسی بھی صورت میں کارڈز یا چیس کیا لکھیں، اچھا وہ شطرنج کی بات کر رہے ہیں، کھیل سکتے ہیں۔ ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، یہ سب ان لوگوں کے کام ہے جو دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے والد مفتی صاحب آپ قطر آئیں گے انشاءاللہ؟ مفتی صاحب ہندوستان میں عتیق احمد کو پولیس کی موجودگی میں پلاننگ سے مار دیا گیا، کچھ بولیے مسلمان۔ عتیق احمد کو تو میں نہیں جانتا، بہرحال میں دعا کرتا ہوں جو بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ سب کو بچائے۔ اچھا بھائی ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یا تو اسی پہ دوبارہ لائیو ہو جائیں یا ہم زوم پہ آ جائیں۔ مجھے اجازت دیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اصل میں تو میں اس لیے آن لائن ہوا تھا، آپ سب کو میری طرف سے